السلام علیکم، ٹپس اینڈ ٹرکس کی نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ گوگل کو کس طرح سے افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے۔ ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ گوگل ہمارا کام کیسے کرتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے گوگل پہ یہ چیز سرچ کی اور ہمیں ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ نہیں ملا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو پورا کا پورا سینٹینس لکھ دیتے ہیں، جبکہ گوگل ہمارا کی ورڈز پہ کام کرتا ہے۔ جیسے اگر مجھے فار ایگزامپل HTML اینڈ CSS کا کورس چاہیے تو سمپل مجھے HTML CSS کورس جو ہے یہ 3 کی ورڈز یوز کرنے ہیں، آئی وانٹ ٹو، ہاؤ ٹو وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں یوز نہیں ہے کرنے ہوتے۔ جیسے آئی وانٹ ٹو لرن HTML اینڈ CSS اور آئی وانٹ HTML اینڈ CSS کورس، تو آئی وانٹ یہ جو ہے ہمارے ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں، گوگل ان کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو وہ گوگل جو ہے ہمارے سمپلی کی ورڈز کو دیکھتا ہے، جیسے HTML CSS ٹیوٹوریل، تو یہ ہمارے پاس 3 کی ورڈز ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، HTML اینڈ CSS ٹیوٹوریل یہ آپ کے پاس 3 کی ورڈز ہو گئے۔ اور آج کے بعد آپ جب بھی گوگل پہ سرچ کریں تو آپ جو ہے کی ورڈز ٹو دا پوائنٹ لکھیں، جو چیز آپ کو سرچ کرنی ہے، ہاؤ از دیٹ وغیرہ وغیرہ آپ نے یوز نہیں ہے کرنے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ گوگل کو افیکٹولی کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ اس سلائیڈ والی ونڈو پہ تھوڑا سا کرسر روٹیٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے 3 طرح کی سرچز ہیں، بیسک سرچ، بولین اینڈ ایڈوانسڈ سرچ۔ سب سے پہلے آتے ہیں بیسک سرچ کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال میں بات کر رہا ہوں اس والے کی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا آپ کو ایگزیکٹ میچ چاہیے، تو آپ سمپلی کیا کریں گے، اس کو کوٹیشنز کے اندر لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیسے؟ کوٹیشن کے اندر HTML CSS لکھیں۔ اب جن ویب سائٹس پہ یہ HTML اور CSS اویلیبل ہوگا ان کی لنکس آپ کے سامنے آ جائیں گی، مطلب کہ ایگزیکٹلی میچ کرے گا اور وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے سرچ HTML info for CSS and synonyms، HTML کی انفارمیشن چاہیے، سرچ HTML info for CSS، HTML کی انفارمیشن چاہیے CSS کے لیے، یا CSS سے ریلیٹڈ جو کوئی سینونیمس ہیں CSS کے ان سے ریلیٹڈ چاہیے، تو وہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، یہ جو ٹلٹ سائن ہے آپ اسٹارٹنگ میں یہ والی دیں گے، کوٹیشنز کو ہٹا دیں، ٹلٹ سائن دیں گے، تو اس سے آپ کا یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی ورڈ کی یا کسی چیز کی ڈیفینیشن چاہیے، تو آپ سمپلی کیا لکھیں گے، ڈیفائن لکھیں گے، DEFINE، اینڈ دین کالن دیں گے، اینڈ دین آپ وہ کی ورڈ لکھیں۔ جیسے فار ایگزامپل HTML ہے، تو یہ دیکھیں HTML کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ گئی ہے۔ ایسے اگر آپ کو CSS کی چاہیے آپ سمپلی CSS لکھیں، تو اس کی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے پاس یہ اور جو ویب سائٹس ہیں آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کو کوئی اور چیز کی ڈیفینیشن چاہیے تو آپ سمپلی ڈیفائن لکھ کے کالن دیکھیں وہ کی ورڈ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ HTML اینڈ CSS آپ کو وہ والے ریزلٹس چاہیے جن میں HTML ہو اور اس کے ساتھ CSS بھی ہونا چاہیے، مطلب کہ لازمی آپ کو یہ چیز دونوں چیزیں ساتھ میں چاہیے، تو آپ سمپلی کیا لکھیں گے، HTML پلس CSS۔ تو اب آپ کے پاس تمام وہ آؤٹ پٹ آئیں گے جس میں HTML کے ساتھ CSS بھی یوز کیا ہوا ہوگا۔ ایسے ہی آپ کو جب اپنا کوئی کی ورڈ یوز کرنا ہو تو آپ سمپلی وہ والے کی ورڈ ساتھ میں لکھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل موبائلس اینڈ کیو موبائلس چاہیے، آپ کو موبائل میں کیو موبائل چاہیے، تو آپ موبائلس لکھ کے پلس دے کے کیو موبائل لکھیں گے، تو تمام وہ موبائل آپ کو شو ہوں گے تمام وہ ویب سائٹس شو ہوں گی جن میں موبائل ہوں گے اور کیو موبائل ان میں ہوں گے اویلیبل۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہمارے پاس بیسک سرچ تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں بولین سرچ میں۔ اب ورڈ بولین کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اگر آپ پروگرامنگ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو بولین کی مطلب پتہ ہوگی، اور اگر نہیں پتہ تو بولین کو آپ چھوڑ دیں، اس سے ہمارا کوئی بھی فی الحال کام نہیں ہے۔ ہماری جو مین چیز ہے وہ ہے کہ بولین کام کیسے کرتا ہے۔ تو اکثر جو ہے ہم یہ والی جو ہے سرچ کرتے ہیں، بولین سرچ ہم اکثر کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے HTML CSS۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے پاس تمام وہ ریزلٹس آئیں گے جس میں HTML اور CSS دونوں ہوں گے۔ جہاں پر اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہاں پہ لکھا ہے HTML اینڈ CSS۔ اگر کسی ویب سائٹ میں صرف اور صرف HTML کی انفارمیشن ہے اور CSS کی نہیں ہے تو وہ والے ریزلٹس آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔
تمام وہ ریزلٹس آئیں گے جس میں HTML اس کے ساتھ ساتھ CSS بھی ہوگا، مطلب دونوں ہوں گی تو ہی آپ کے پاس آئے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام وہ ویب سائٹس آپ کو شو ہوں، اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو دیکھیں HTML CSS HTML and CSS HTML and CSS HTML and CSS HTML and CSS، ہر جگہ پہ HTML CSS ساتھ میں ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو HTML یا CSS اکیلا شو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام وہ ویب سائٹس شو ہوں جہاں پہ HTML ہو یا CSS ہو یا دونوں ہوں، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو HTML اور CSS، مطلب HTML ہو تو بھی چلے گا، CSS ہو تو بھی چلے گا، اگر دونوں ہو تو بھی چلے گا۔ تو اس کے لیے آپ سمپلی کیا کریں گے HTML کے بعد پائپ لائن کی سائن دیں گے اینڈ CSS دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ ریزلٹس دیکھیں تو HTML CSS دونوں، اور یہ جو ہے HTML ٹوٹل صرف اور صرف یہاں پہ HTML کی انفارمیشن ہے اور یہاں پہ صرف اور صرف CSS کی ہے، جبکہ لاسٹ والے سرچ میں یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس HTML کی انفارمیشن آئے لیکن تمام وہ ریزلٹس ہو جس میں CSS نہیں ہو، تو آپ کیا کریں گے، پائپ لائن کو ہٹا کے مائنس کی سائن دیں گے، انٹر پریس کریں، تو ابھی آپ کے پاس تمام وہ ریزلٹ آ گئے جس میں ہمارے پاس HTML تو ہے لیکن ساتھ میں CSS نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی ہمارے پاس بولین سرچ۔ یہاں پہ میں ایگزامپل HTML اور CSS کی کر رہا ہوں، آپ سیم جو ہے اسٹریٹجی اپلائی کریں گے اپنے کی ورڈس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایڈوانس سرچ پہ۔ اب ایڈوانس سرچ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو HTML اینڈ CSS کی انفارمیشن چاہیے لیکن آپ کو تمام ان ویب سائٹ سے جو ہے یہ چاہیے انفارمیشن جن کے ڈومین کا نام .pk میں ختم ہوتا ہے، مطلب کہ تمام وہ ویب سائٹس جن کے آخر میں .pk آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل mute.edu.pk، آخر میں .pk آیا۔ اب اگر وہاں پہ HTML اینڈ CSS کی انفارمیشن ہے تو اس کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیں، ان کی لنکس کو آپ کے سامنے رکھ دیں، تو آپ سمپلی کیا کریں گے، HTML CSS، اس کے بعد آپ لکھیں گے site:.pk، ٹھیک ہے جی۔ اب تمام آپ کے پاس دیکھیں یہ جو ریزلٹس آئے ہیں HTML CSS، آخر میں اگر آپ دیکھیں تو rosie.pk لکھا ہوا ہے، HTML CSS جابس ان کراچی rosie.pk، ٹھیک ہے جی۔ HTML CSS اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں .com.pk، آخر میں کیا آ رہا ہے .pk آ رہا ہے، مطلب کہ تمام وہ ویب سائٹس آپ کے پاس اویلیبل ہو گئی ہیں جن کے ڈومین میں آخر میں .pk آ رہا ہے۔ اگر آپ کو .com کی چاہیے تو آپ سمپلی یہاں پہ pk کی جگہ پہ .com لکھیں گے، .edu چاہیے .edu لکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ HTML اینڈ CSS کی پریزنٹیشن آپ کو چاہیے تو آپ سمپلی کیا لکھیں گے، HTML CSS اینڈ دین آپ لکھیں گے فائل ٹائپ PPT۔ اب HTML اینڈ CSS کی اگر آپ دیکھیں تو تمام جو ہے ان کی پریزنٹیشنز آپ کے پاس اویلیبل ہو گئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو PDF چاہیے تو آپ PDF یہاں پہ لکھ دیں گے، تو دیکھیں آپ کے پاس PDF فائلز آ چکی ہیں۔ اگر آپ کو JPG چاہیے آپ JPG لکھ دیں، ڈاکیومنٹ چاہیے .doc لکھ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے آپ پرٹیکولر فائل کی جو ٹیبس ہیں ان سے وہ والے جو ڈیٹا ہے آپ ایزیلی فیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم اس تھرڈ والے کی بات کریں، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ HTML اینڈ CSS کی آپ کو انفارمیشن چاہیے لیکن صرف ان ویب سائٹ سے جہاں پہ .pk ہے۔ سیکنڈ تھنگ، صرف اور صرف ان ویب سائٹس پہ جہاں پہ .pdf فائل اویلیبل ہے، مطلب کہ ویب سائٹ جو ہماری ختم ہو .pk اور اس کے اندر جو فائل ہے وہ .pdf میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ سمپلی یہ والا طریقہ اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس وہ جو ہے آؤٹ پٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو HTML کی انفارمیشن چاہیے کسی پرٹیکولر ویب سائٹ میں سے، جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ W3 اسکولس میں جتنی بھی HTML کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، تو آپ سمپلی کیا کریں گے، HTML site.w3schools.com، تو جو ہے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں اس پیج کو اسکرول کریں تو ہر جگہ پہ جو لنک دی گئی ہے W3 schools، اگر آپ نیچے آ جائیں دیکھیں ہر جگہ پہ W3 اسکول ہے، کوئی بھی دوسری ویب سائٹ آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہوگی، صرف اور صرف W3 اسکول کا رزلٹ اٹھا کے آپ کے سامنے سرچ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی اور ویب سائٹ سے کرنا ہے جیسے onlogy.com ہو گئی،
youtube.com हो गई, जिस वेब साइट से आपको डेटा चाहिए आप सिंपली वो वाली वेब साइट लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई मोबाइल बाय करना है और आपकी जो रेंज है वो है 10,000 to 15,000, तो आप अगर आप ऐसे मोबाइल सर्च करेंगे तो आपके पास तमाम वो मोबाइल आ जाएंगे जो कि 2,000 से भी स्टार्ट हो रहे होंगे, 5,000 से भी, 10,000 से भी, 20 से भी, 50 से भी, 70 से भी। मतलब कि आपके पास मैसअप हो जाएगा कि आपकी रेंज है 10 से 15 और आपको जो मोबाइल शो होंगे वो 25-30 के जो शो होंगे, तो वो आपकी जो डेटा है काम का नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको मोबाइल्स चाहिए तो आप मोबाइल्स लिख दें, कार्स चाहिए कार्स लिख दें, कोई और चीज़ चाहिए वो लिख दें। उसके बाद आप आगे वैल्यू दे दें, जैसे 10,000 एंड देन डबल फुल स्टॉप या डबल डॉट्स एंड देन कितने तक चाहिए वो आप लिख दें। अब आपके पास तमाम वो आउटपुट शो होगा जिनमें जो है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में मोबाइल्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई रेंज 5,000 to 10,000 जा रही है वो भी आपको शो होगी, क्योंकि आपका जो 10,000 है वो आपकी रेंज में मेंशन किया गया है, दैट्स वाई आपके पास वो भी शो होंगे। लेकिन अगर आपकी कोई 15,000 to 25,000 है, जैसे ये है, तो इसमें 15,000 है और ये आपकी वैल्यू से मैच कर रहा है, दैट्स वाई ये भी आपको आउटपुट शो हुआ है। इस तरीके से हम जो है एडवांस सर्च गूगल पे कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारे पास एडवांस सर्चिंग और गूगल को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है जो जिससे अभी हमने ये सारी चीज़ें की हैं, अगर आप ये स्लाइड चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे एक ईमेल कर दें shoaib@onology.com पे, और जब आप मुझे ईमेल करें तो उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लीज़ ये लिखिएगा हाउ टू यूज़ गूगल इफेक्टिवली एंड आखिर में स्लाइड लिख दीजिएगा। ठीक है जी, फिर मैं आपको जो है ये जो स्लाइड है सिंपली ईमेल कर दूँगा। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं जो कि यूज़फुल होती हैं अक्सर अगर आप चाहते हैं कि उनकी जो अपडेट से आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाए कि जब मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको एक ईमेल आ जाए कि मेरी न्यू वीडियो आई है, अगर आप देखना चाहें तो आप वो इजीली देख सकेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब आप मुझे ये ईमेल करें तो उसकी बॉडी में सब्सक्राइब जो है मेंशन कर दें। फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली आपकी जो ईमेल है अपनी डेटाबेस में सेव कर दूंगा। फिर जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो होगी तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। ठीक है जी, उससे क्या होगा कि आप कोई भी मेरी जो न्यू वीडियोस है वो मिस नहीं होगी। सेकंड थिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास बार बार ईमेल्स आएंगी। नहीं, ऐसे नहीं है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब कि अगर मैंने वीक में एक वीडियो अपलोड की है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल आएगी, अगर 2 की है तो आपके पास 2 आएगी। सो ये है सिंपल सब्सक्रिप्शन का तरीका। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।